أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ جب یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف نے دیکھ لیا کہ وعدے کے مطابق یہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے، وہ ان کا اعزاز اور اکرام کرنا تو اب ظاہر ہے ضروری ہو گیا تھا، تو ترتیب یہ بنائی کہ ہر 2 بھائی کو 1 کمرے دیا، تو 10 بھائیوں کے درمیان 5 کمرے رہنے کے لیے دیے، تو آخر کے اندر 1 بھائی بنیامین تنہا بچ گیا، تو کہا کہ بس بنیامین کو میں اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں۔ جب بنیامین کو اپنے ساتھ رکھا تو اس رات کے اندر بنیامین کو اکیلے کے اندر بتایا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف تھا؟ کہنے لگے ہاں، وہ کنویں کے اندر بھائیوں نے گرایا تھا، یہ اس قسم کی کوئی بات ہے جو والد صاحب پر ابھی تک آشکارا نہیں ہوئی ہے؟ تو اس پر حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں ہی تمہارا وہ بھائی یوسف ہوں، لیکن اللہ کی حکمت کے تحت بتایا کہ ابھی اس کا ذکر تم کسی سے نہیں کرنا، کیونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے مجھے اس بات کے بتانے کا حکم نہیں ملا ہے۔ اور ادھر بنیامین اتنے عرصے کے بعد ملے، بعض روایات کے مطابق 40 سال، بعض روایات کے مطابق 50 سال، تو ان 40-50 سال کے اندر کیا زمانے بدلے ہوں گے، کیا تغیرات ہوئے ہوں گے، کیا تبدیلیاں ہوئی ہوں گی۔ ملکوں اور شہروں کے اندر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو انسان کے 6 فٹ کے جسم میں کیا تبدیلی ہوئی ہوگی۔ بنیامین نے اس بارے میں خوب کہ میرے بھائیوں کا میرے ساتھ اب بھی ویسا سلوک ہے اور میں ان سے تنگ ہوں اور میں ان کے ساتھ پھنسا ہوا ہوں، یہ ساری بات انہوں نے رات بھر کی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب یہ بھائی داخل ہوئے یوسف پر، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو ٹھکانہ دیا ان کو ان کے بھائی نے، تو ان کے بھائی کو ٹھکانہ حضرت یوسف نے دیا۔ قَالَ، اور کہا، إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، میں ہی تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، فَلَا تَبْتَئِسْ، لہذا مایوس مت ہو، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بات پر جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو بھی اب وہ تیرے ساتھ ابھی تک جو بھی ایسا معاملہ کر رہے جو در حقیقت نہیں ہونا چاہیے تھا، اس بات پر تم مایوس نہ ہو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو ٹھکانہ دیا ان کے بھائی کو حضرت یوسف نے۔ قَالَ، اور کہا، إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، یعنی اکیلے میں یہ کہہ دیا کہ میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، فَلَا تَبْتَئِسْ، لہذا مایوس مت ہو، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے بھائی بنیامین سے کہا کہ تمہیں اب یہاں سے واپس جانا ہوگا، تو بنیامین نے کہا کہ بھائی میں تو اب یہاں سے واپس نہیں جاتا، اب یہاں کوئی ایسی صورت بنائے کہ میں آپ کے پاس قیام کر لوں اور میں یہیں رک جاؤں۔ تو انہوں نے کہا اس کی تو کوئی صورت نہیں ہے، اور ابھی تک اللہ کی طرف سے یہ بتانے کا آرڈر اور حکم بھی نہیں ملا کہ میں یہ سب کو بتا دوں کہ میں حقیقی یوسف ہوں، یہ تو میری اور تمہاری آپس کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسا کر لیں، کوئی ایسی طریقہ کر لیں کہ میں چور ثابت ہو جاؤں اور چوری کے الزام کے اندر آپ مجھے گرفتار کر لیں۔ اب ترتیب یہ بنائی کہ اس زمانے کے اندر بادشاہ کا جو خاص پیالہ تھا، بعض روایات کے مطابق زبرجد اور بعض روایات کے مطابق سونے کا بنا ہوا، وہ کسی رکھنے والے نے حضرت یوسف کے حکم پر اس بھائی بنیامین کے سامان کے اندر رکھ دیا۔ اب جب یہ قافلے والے جانے لگے تو ایک شخص نے اعلان کیا اور بولا کہ قافلے والوں تم تو چور ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے کیا چوری کی ہے، تم نے کوئی ایسی چیز جو تمہارے پاس گم ہو گئی، ہم نے کیا چوری کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے جو بادشاہ کا جو پینے کا پیالہ ہے وہ ہم گم پاتے ہیں، اور جو بھی اس کو لے کر آئے گا اس کو 1 اونٹ کے برابر ہم غلہ زیادہ دیں گے اور اس کی گارنٹی ہے۔ کہنے لگے بھائی اللہ کی قسم، آپ جو بازی بادشاہ ہے اس سے آپ ساری بات کر لو، یہ ہمیں اچھے سے جانتا ہے، ہم یہاں پر کوئی چوری کرنے یا فتنہ و دنگل مچانے نہیں آئے، ہم تو یہاں پر اپنا سامان لینے آئے اور جا رہے ہیں۔
کہنے لگے اچھا پھر یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سامان میں سے ملا تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا سامان میں سے ملا تو بس جس کے سامان میں سے ملے اس کو آپ رکھ لینا۔ در حقیقت وہاں پر اس زمانے کے اندر جو بادشاہ کا قانون تھا اس کے اندر چوری کی سزا معمولی کوئی ہوگی کہ یا تو چیز واپس کر دی جائے یا کوئی اس پر تعدیبی کارروائی کی جائے یا اس کو کچھ سزا وغیرہ ہلکی پھلکی دے دی جائے، لیکن چونکہ حضرت بنیامین کو یوسف کے پاس رکھنا مقصود تھا تو اللہ نے ان کی زبان سے خود یہ بات کہلوا دی کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلے وہ تمہارا۔ اسی کا قرآن مجید ذکر کر رہا ہے۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب تیار ہو گیا ان کا سامان، فلما جہزہم، پس جب ان کے لیے تیار کر دیا، بجہازہم ان کے سامان کو، جعل رکھ دیا، السقایۃ پینے کے برتن کو، فی رحل اخیہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان کے اندر، ثم پھر اذن مؤذن ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر اے قافلے والو، انکم لسارقون تم تو چور ہو، انکم لسارقون تم تو چور ہو۔ قالوا وہ کہنے لگے، واقبلوا علیہم اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، واقبلوا علیہ اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، ماذا تفقدون تم کیا چیز گم پاتے ہو، کیا چیز تم کو نہیں مل رہی، کیا چیز کی کمی ہے گم پاتے ہو؟ قالوا وہ کہنے لگے، نفقد صواع الملک ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ۔ اوپر قرآن نے کہا تھا سقایا، وہ بھی پینے کا برتن، یہ صواع الملک بادشاہ کا پیالہ، یعنی بادشاہ کو کوئی خاص پیالہ ہوگا سونے چاندی یا زبرجد کا بنا ہوا، اور ساتھ ہی کہا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ جو اس کو لے کر آئے گا، حِمْلُ بَعِيرٍ اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ مزید دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور اس کو اعلان کرنے والے نے کہا میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ قالوا تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم تحقیق تم نے جان لیا، ما جئنا لنفسد فی الارض ہم نہیں آئے اس لیے کہ ہم زمین میں دنگل کریں، فساد کریں، وما کننا سارقین اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا تو وہ کہنے لگے، فما جزاؤہ کیا ہوگی اس کی سزا، ان کنتم کاذبین اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو۔ قالوا تو وہ کہنے لگے، جزاؤہ اس کی سزا یہ ہے، من وجد فی رحلہ جس کے سامان میں پایا گیا، فہو جزاؤہ وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کو تم اپنے پاس رکھ لو۔ کذالک اسی طریقے سے، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، الظالمین جرم کرنے والوں کو، یعنی ہمارے کنعان کے اندر یہی طریقہ کار رائج ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی چوری کرے تو جو بندہ ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، فبدا باوعیتہم آگے قرآن مجید اس کی منظر کشی کر رہا ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ سنیں۔ فلما جہزہم بجہازہم جب تیار کرایا ان کے لیے ان کے سامان کو، جعل السقایۃ فی رحل اخی رکھ دیا پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں۔ کیا اس قسم کی حرکت کرنا شرعاً جائز ہے؟ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو پھر حضرت یوسف نے کیوں کی؟ اس کا جواب میں نے آپ کو کہا کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ بنیامین نے رات میں ان سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے ان بھائیوں کے ظلم و جور اور ستم بالائے ستم سے انتہائی تنگ ہوں، آپ کوئی سبیل نکالیں اور کوئی ایسا طریقہ بنائیں جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس رک جاؤں، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ اور دوسرا جواب جو دراصل حقیقی جواب ہے اور جس جواب کی تائید قرآن مجید کی اگلی آیت سے بھی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے گر اور اس کی سکھائی بھی تدبیر ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال کی۔ تو کیا ہم کسی پر اس قسم کا الزام لگا سکتے ہیں؟ شرعاً الزام نہیں لگا سکتے، لیکن چونکہ وہ لگانے والے نبی تھے، نبی کو آرڈر اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور اللہ یہ گر اور تدبیر سکھا خود رہے، جیسے کہ آگے ایک لفظ سے اس کا ثبوت بھی مل رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی بات یہ اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اللہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزید امتحان لینا تھا۔
ثم اذن مؤذن، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے۔ مؤذن صاحب کو بھی مؤذن کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی پکار دیتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ مؤذن اچھی چیز کی پکار لگائے، بعض اوقات کسی کی بدخبری کی پکار بھی لگاتا ہے، جیسے ہمارے مؤذن صاحب اعلان کرتے ہیں فلانے کا انتقال ہو گیا، تو یہ بدخبری ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس کا لغوی معنی ایک تو ہوتا ہے، اصطلاحی معنی تو اذان دینے والا، لغوی معنی اعلان کرنے والا، ندا کرنے والا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ یوسف کے شروع میں نے بتایا تھا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اذان دے رہا ہے، تو اس کی تعبیر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ یہ شخص چوری کرے گا۔ اور اسی دوران ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعبیر دی کہ تو حج کو جائے گا۔ تو شاگرد کہنے لگے ایک ہی خواب، خالی بندے الگ الگ، تعبیر میں اتنا فرق؟ تو بولا کہ پہلا شخص آیا تھا وہ کوئی نکما آدمی تھا، اوباش آدمی تھا، اور اوباش آدمی جب اس قسم کا خواب دیکھے تو اس کی تعبیر قرآن مجید کی اس آیت سے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اس آیت سے یہ نکلتی ہے کہ یہ شخص چوری کرے گا۔ اور جب یہی خواب نیکوکار آدمی دیکھے تو قرآن مجید کی وہ آیت جو سورۃ الحج کے اندر ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دیجیے، اس سے یہ تعبیر نکلتی ہے کہ یہ شخص حج کرنے کے لیے جائے گا۔ ثم اذن مؤذن، پھر پکارا پکارنے والے نے، ایتها العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چورو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، واقبلوا علیہ، اور متوجہ ہوئے اعلان کرنے والے کی طرف، اور کہا ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ قالوا، وہ کہنے لگے، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، صواع الملکی، بادشاہ کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو اس پیالے کو لے کر آئے گا، حمل بعیر، اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ ملے گا۔ معلوم ہوا کسی اشتہاری ملزم کو پکڑنے کے لیے جو پولیس والے اور قانون کے ٹھیکیدار اور اداروں نافذ کرنے والے کہتے ہیں کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، اس قسم کے اعلانات کرنا شرعاً اس آیت کی روح سے جائز ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو اس چور کو پکڑ کے لائے گا، حمل بعیر، اس کو ایک اونٹ کے برابر سامان ملے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی ذمہ دار ہوں، میں اس کا ضامن ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ایک ہوتی ہے ضمانت مالی اور ایک ہوتی ہے ضمانت نفسی۔ ضمانت مالی کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی جگہ مارکیٹ میں کام کرتا ہوں اور میرے کاروبار کے اوپر کوئی شخص ضمانت لے لے کہ بھائی یہ بندہ حاجی صاحب ہے، آپ کو خواہ تنگ نہیں کرے گا، ڈیفالٹر نہیں ہوگا، اس کے تمام معاملات مالیہ کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور بعض اوقات یہی ذمہ داری انسان کی اپنی جان کی بھی ہوتی ہے کہ بھائی آج میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، کل کو آپ ادھر ادھر ہو گئے پھر، تو ایسے موقع پر دوسرا کہے وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، کہ بھائی میں ضامن ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی صورت کے اندر ہماری مارکیٹ کے اندر لفظ کہا جاتا ہے گارنٹی، اس کو گارنٹی کا لفظ کہا جاتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں مارکیٹ میں اب اس کا رجحان اتنا کم ہو گیا ہے کہ بات بے بات پر گارنٹیاں لے لی جاتی ہیں، حالانکہ شرعی حوالے سے اگر آپ نے کسی کی ذمہ داری لے لی اور گارنٹی لے لی اور وہ ڈیفالٹر ہو گیا تو سامنے والا شخص آپ کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ 1 کروڑ روپیہ لے کر ڈیفالٹر ہو گیا ہے، آپ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیجیے، اس سے کہ آپ نے خود اس کی ضمانت لی ہے، گارنٹی لی ہے۔ لیکن چونکہ اس کا رجحان اب کم ہوتا جا رہا ہے، بات بے بات کے اوپر بندہ دوسرے کی گارنٹی لے لیتا ہے، لیکن دراصل یہ گارنٹی اور ضمانت بہت بھاری لفظ ہے۔ اس کا مطلب آپ کسی کے مکمل طور پر مالی حوالے سے ڈیفالٹر ہونے کی صورت میں آپ اس کے سارے پیسوں کے ذمہ دار ہیں۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم نے جان لیا، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم نہیں آئے زمین کے اندر فساد مچانے، یعنی ہم یہاں کوئی انتشار اور فتنہ برپا کرنے تھوڑا ہی آئے۔ وما كنا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو؟ قالوا، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، جزاؤہ، اس کی سزا یہ، من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے سامان میں پایا گیا وہی اس کا بدلہ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس قسم کے جرم کرنے والوں کو۔ معلوم ہوا کہ کسی چیز کو، شریعت کے کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے
وقتی طور پر کسی ہیلے کا سہارا لے لینا شرعاً جائز ہے. پھر سن لیجئے، شریعت کے کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے، شریعت کے کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے وقتی طور پر کسی ایسے کام کا سہارا لے لینا جو دکھنے کے اندر اس میں اونچ نیچ لگتی ہو، جائز کی صورت نہ دکھتی ہو، وہ شرعاً ہیلا کہلاتا ہے اور جائز ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ ہیلا کرنے کا مطلب کسی شریعت کے حکم کو ختم کرنا مقصود نہ ہو. یہاں پر ہیلا تو تھا، لیکن ہیلے کا حکم آگے خود قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے خاص یہ گر حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا، ورنہ وہ ہیلے جو شرعاً کسی شرعی حکم کو توڑنے کے لیے استعمال ہوں، اس قسم کا ہیلا کرنا شرعاً جائز نہیں. مثال کے طور پر حاجی صاحب کو ایک رمضان پر زکوٰۃ لگتی ہے، تو حاجی صاحب باڑی سے اپنی حاجیانی سے کہتے ہیں 29 شعبان کو کہ میرے پاس جتنا مال ہے وہ سارا کا سارا میں نے تیرے کو دے دیا. اب ایک رمضان آئی تو حاجی صاحب کے پاس تو کچھ نہیں ہے، سارا حاجیانی کو دے دیا ہے، تو زکوٰۃ آئے گی؟ نہیں آئے گی. اور حاجیانی کو زکوٰۃ لگتی ہے 1 ذوالحجہ کو، تو 29 ذوالقعدہ کو حاجیانی نے حاجی صاحب سے کہا کہ میرا جتنا مال ہے وہ سارا آپ لے لو. تو 1 ذوالحجہ جب حاجیانی صاحب کو لگی اور اس کو زکوٰۃ دینی تھی تو ان پر زکوٰۃ آئی؟ نہیں آئی. تو اصولی طور پر آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے خالی یہ جا کر کہ بھائی 1 ذوالحجہ کو مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مفتی تو سامنے آپ کی صورت جو گیونگ سچویشن ہے اس کو دیکھے گا، بولے گا آپ پر زکوٰۃ نہیں لگی. لیکن در حقیقت آپ بیوقوف بنا رہے ہیں اللہ کو. یہ آپ ہیلا کر رہے ہیں بظاہر، اور ہیلے کو آپ کہیں کہ بھائی مفتی صاحب نے تو کہا ہیلا کرنا جائز ہے، لیکن یہ وہ ہیلا ہے جو شریعت کے حکم کو باطل کرنے کے لیے ہو رہا ہے. اس قسم کا ہیلا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. جیسے ایک زمانے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو میں سفر پہ چلا جاتا ہوں. رمضان میں وہ حاجی صاحب عمرے میں چلے جاتے تھے، کسی بندے نے زیادہ تحقیق کی تو پتہ لگا وہ یار مجھے روزے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اگلے رمضان کے شروع کے 10-15 دن حاجی صاحب عمرے پہ چلے جاتے اس نیت سے کہ سفر کے اندر اللہ نے آسانی دی ہوئی ہے، رخصت دی ہوئی ہے، تو وہ سفر پہ چلے جاتے. یہ بھی شرعاً گناہ ہے، ناجائز ہے. کر تو آپ ہیلا رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ شریعت کے حکم کو توڑنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ اس قسم کے ہیلے کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. گزشتہ کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی، رمضان المبارک میں ایک صاحب کا بحرین سے فون آیا، کہنے لگے 3 سال بعد ملازم تھے وہاں پر اور گھر واپس آ رہا ہوں، تو رمضان کا مہینہ ہے، کہیں گھر آ کر اہلیہ سے فوری طور پر ازدواجی تعلق قائم نہ ہو جائے، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ اس کے لیے صبر کرو. یہی ہو سکتا ہے جب آپ نے 3 سال صبر کیا تو 1 دن اور صبر کرو. بولا بعض اوقات انسان نے رہا نہیں جاتا، اہلیہ کو دیکھا اور فوری طور پر ازدواجی تعلق قائم کر لیا، تو پھر کیا حل ہوگا؟ تو میں نے کہا اس کا تو کوئی حل نہیں، اس کا حل یہی ہے کہ بس صبر کر سکتے ہیں. کتنے بجے فلائٹ ہے؟ شاید بتایا 9-10 بجے فلائٹ ہے. تو میں نے اس زمانے میں شاید تھوڑا فرق ہوتا ہوگا، میں نے بتایا کہ بھائی 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے رہ گئے، بس صبر کرنے کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. یا ایک اور حل یہ کہ آپ کسی ہوٹل کے اندر اقامت اختیار کر دیں اور افطاری کے بعد آپ تک گھر پہ تشریف لیں. تو وہ صاحب کہنے لگے مجھے ایک مفتی صاحب نے ہیلا بتایا. اب بعض اوقات ممکن ہے کہ بتایا واقعی کسی مفتی نے بھی ہو، کہ دین کے ٹھیکیدار کوئی کم تو نہیں ہے دنیا کے اندر جو دین کو غلط طریقے سے، علماء بھی تو بہت جہنم میں جائیں گے ہی، اور ان کے علماء کے جہنم میں جانے کی وجہ یہی ہوگی کہ دین کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور بہت ممکن ہے کہ جب کسی جگہ کا سمجھ میں نہیں آتا ہو کہ اس کو کیا کرے تو مفتی کے سر پر تھوپ دیا کہ ہمیں کسی مفتی صاحب نے بتایا. میں کیا ہیلا بتایا؟ بولا ہیلا یہ بتایا کہ آپ آج، کیونکہ شرعاً حکم یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزوں کے اندر آپ نے قصداً بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو آپ کو قضا تو رکھنی ہے لیکن کفارہ بھی دینا ہے. کفارہ کیا ہے؟ لگاتار مستقل 60 روزے مستقل رکھنے ہوں گے. یعنی اس کے اندر اگر ایک روزہ بھی غلطی سے چھوٹ گیا 55واں روزہ تو آپ کو دوبارہ 60 کی گنتی پوری کرنی ہے. تو اس کو اس کفارے سے مسئلہ تھا، ایک روزے کا مسئلہ نہیں تھا کہ رمضان کا ٹوٹ جائے بس، وہ تو اس کو توڑنے پر رضامند تھا. تو کہہ رہے 60 روزے کون رکھے گا؟ تو کہہ رہے ہیں مجھے ہیلا یہ بتایا کہ آپ روزہ ہی نہ رکھو رمضان کا. جب آپ رمضان کا روزہ رکھو گے ہی نہیں اور جا کے اگر آپ نے تعلق قائم کر لیا تو روزہ نہ رکھنے کا گناہ ملے گا لیکن کفارہ آپ پر لازم نہیں ہوگا. تو ایسے ایسے ہیلے کہ واقعتاً کبھی کبھی سننے کو ملتے کہ نہ کبھی آنکھوں نے دیکھے، نہ کبھی کانوں نے سنے، اور نہ ہی کبھی دل پر خیال آیا کہ ایسے ایسے ہیلے بھی دنیا کے اندر کرتے ہیں. تو اس کا حکم بھی شرعاً وہی ہے کہ آپ ایک شریعت کے حکم کو توڑنے کے لیے اگرچہ حلال راستہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن شرعاً یہ ناجائز بھی ہے، بلکہ اس میں گناہ ڈبل اس لیے ہے کہ گویا اس کے اندر ایک گناہ یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ آپ
اس ذات کو جس نے آپ کو یہ عقل دی ہے آپ اسی کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں. تو اس قسم کے ہیلے شرعاً جائز نہیں ہیں. قالوا، کہنے لگے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو. کہنے لگے جزاؤہ، سزا یہ ما وجد فی رحلی، جس کے سامان میں پایا گیا، فہو جزاؤہ، وہی اس کی جزا ہے. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سپاہیوں نے سامان دیکھنا شروع کیا. پہلے سارے بھائیوں کا سامان دیکھا تاکہ شک نہ ہو، اور آخر میں بنیامین کا سامان دیکھا. جب بنیامین کے سامان دیکھا تو اس کے اندر سے وہ سواع الملک، بادشاہ کا وہ پیالہ نکل گیا. جب بادشاہ کا پیالہ نکلا تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ یوسف تھے تو بڑے عقل والے، لیکن بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا یہ گر اور یہ تدبیر ہم نے سکھائی. لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تہمت لگا رہے اپنے بھائیوں پر یا اس قسم کی بات کر رہے ہیں، یہ شرعاً اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ خود آرڈر رب العالمین کا تھا، کیونکہ اللہ کو ابھی حضرت یعقوب کا مزید امتحان لینا مقصود تھا. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ انکم لسارقون، تم چور ہو، تو اس چوری کا مطلب در حقیقت بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا اس کا کوئی اور مطلب لیتا ہے اور سننے والے کے دل میں کوئی اور مطلب ہوتا ہے. شریعت میں اس اصطلاح کو کہتے ہیں توریہ. شریعت میں اس اصطلاح کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ. توریہ کا مطلب کہنے والے کا مطلب کچھ اور ہے، سننے والے کا کچھ اور ہے. اس کی مثال سمجھاتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کو ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے مدینہ میں. راستے میں ایک آدمی ملا، حضور کو ڈھونڈتے ہوئے سارے کافر آ رہے ہیں، اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو پہچان لیا. حضور کو نہیں پہچانتا تھا. ابوبکر صدیق کو کہا یہ کون آدمی ہے؟ اب اگر حضرت ابوبکر کہتے کہ بھائی یہ نبی ہے تو فوراً پکڑا جاتے. تو ادھر آپ نے وہ شریعت کی اصطلاح قائم کی جس کو میں نے کیا کہا؟ توریہ، یعنی کہنے والے کا مطلب کچھ اور، سننے والے کا مطلب کچھ اور. انہوں نے کہا ہوا ہادن، یہ رستہ دکھانے والا ہے. تو سننے والا یہ سمجھا کہ بھائی رہبر ہے، یہ رستہ دکھا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر کو کدھر لے کے جانا ہے. حضرت ابوبکر کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ رہبر رستہ دکھا رہا ہے، ان کا کہنے کا مطلب تھا ہوا ہادن یہدینی الی الصراط المستقیم، کہ یہ وہ رہبر ہے جو ہمیں جنت کی راہ دکھا رہا ہے. آپ کو توریہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آیا اور کہا بھائی ہمیں تہوار میں چلنا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو انہوں نے کہا انی سقیم ہوں. کہنے والا یہ سمجھا کہ یار یہ بیمار ہے اور اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ تہوار میں نہیں آنا چاہتے. لیکن جو کہنے والے حضرت ابراہیم تھے ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں حقیقتاً بیمار ہوں، بلکہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا کفر دیکھ دیکھ کر اور اللہ کے خلاف بغاوت دیکھ دیکھ کر میری طبیعت میں کچھ ناسازی ہو گئی. تو اس قسم کے الفاظ کو توریہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو لفظ حضرت یوسف نے کہا تھا انکم لسارقون، یہ بھی توریہ تھا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم تو چور ہو، جس کو کہ تم نے اپنے بھائی حضرت یوسف کو حضرت یعقوب سے چرا کر کہیں کنویں میں پھینک دیا. جبکہ سننے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چوری کا الزام ہمیں پیالے کے اوپر لگ رہا ہے. لیکن ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ آخر میں جو قرآن مجید کی آیت آ رہی ہے آگے آیت میں کذالک کدنا لیوسف، یہ سارے گر ہم نے سکھائے. اس سے یہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ سارے معاملات اللہ نے خود اپنے نبی حضرت یوسف کو سکھائے تھے. فبدا بأوعیتہم، ان کا سامان دیکھنا شروع کیا. قبل وعاء اخیہ، اپنے حقیقی بھائی بنیامین کا سامان دیکھنے سے پہلے. ثم استخرجہا، پھر نکال لیا اس برتن کو. من وعاء اخیہ، اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں سے. اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اسی طریقے سے ہم نے گر سکھایا یوسف کو. ما کان لیاخذ اخاہ، اور یوسف نہیں لے سکتے تھے اپنے بھائی بنیامین کو. فی دین الملکی، بادشاہ کے قانون کے مطابق. یا دین قانون کے معنی میں، یعنی اس زمانے کا جو مصر میں قانون رائج تھا، یہ کسی آدمی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے. طریقہ یہی تھا کہ اللہ نے سامنے والوں کے منہ سے خود سے نکلوا دیا کہ بھائی جس کے سامان میں سے نکلے تم رکھ لینا. ما کان لیاخذ، اور نہیں رکھ سکتے تھے یوسف اخاہ، اپنے بھائی بنیامین کو. فی دین الملکی، اپنے بادشاہ کے قانون کے مطابق. الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں مرتبے جس کے ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم، اور یاد رکھیں یوسف بڑے علم والے تھے،
لیکن یوسف کے علم کے باوجود ان کے اوپر ایک اور علم والا اللہ موجود تھا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر علیم، ایک علم والا موجود ہے. یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ حضرت یوسف علم والے تھے، لیکن اس کے اوپر اللہ کی ذات مزید علم اور باخبر تھی. اب سزا یہ انہوں نے کہی. اب بھائیوں نے دیکھا کہ بنیامین کے سامان کے اندر سے اس قسم کا پیالہ نکل آیا، اور بھائی خود کہہ چکے تھے کہ جس کے سامان میں سے نکلے وہ رکھ لو. اب بھائیوں کو بڑا غصہ آیا، اور بھائی کہنے لگے جھلا کر، یہ کیا چوری کرے گا؟ یہ اور اس کا ایک اور بھائی تھا یوسف، وہ بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے. اور یہ بات کہی یوسف علیہ السلام کے سامنے. لیکن یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے. ابھی تک بھائیوں کو اس بات کی بھنک نہیں پڑی تھی. تو چلا کر کیا کہا، یہ بھی چوری کری اس نے، اور حال یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. یہ کیا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا؟ روایات کے اندر ہے، ابن کثیر وغیرہ کے اندر، در منصور کی بھی ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین جب پیدا ہوئے تو وہ پیدائش ان کی والدہ کی موت کا ذریعہ بن گئی. اور اس زمانے کے اندر عورتوں کی یہ نگہداشت اور تربیت اور ذمہ داری ہوتی تھی. آج کل کی عورتیں تو بچوں کو 3 سال کا ہوا KG کے اندر ڈال دو، مونٹیسری میں ڈال دو، بھائی اتنی جلدی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ گھر بیٹھے تنگ کرے گا. تو گھر بیٹھے تنگ کرے گا کے چکر میں بچوں کو جلد از جلد اسکول کی ہوا کھلانے، مدرسے کی ہوا کھلانے بھیج دیا جاتا ہے، جو اصولی طور پر غلط بات ہے. اس زمانے کے اندر عورتیں خود نگہداشت اور ذمہ داری کے کام کیا کرتی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں بچوں یوسف اور بنیامین کو اپنی پھپھی کے حوالے کیا. حضرت یوسف جس کے پاس ہوتے وہ ان سے محبت کرنے لگتا تھا. ان کی پھپھی کو حضرت یوسف سے بڑی محبت تھی کہ بچہ ہے، گول مٹول سا، خوبصورت سا، بہترین سا بچہ ہے. اب جب بچہ بڑا ہوا اور باپ کو واپسی دینے کی باری آئی تو پھپھو نے پہلے بڑا منع کیا کہ بنیامین کو آپ لے لو، یوسف کو مجھ سے نہ لو، یوسف مجھے اچھا لگتا ہے، میرے گھر میں رہے گا. حضرت یعقوب کو بھی یوسف سے بڑی محبت تھی اور وہ بھی واپس لینا چاہتے تھے. تو ادھر پھپھو نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹا یوسف دے تو دیا، مگر یوسف علیہ السلام کے سامان کے اندر کوئی اپنا قیمتی سامان چھپا دیا. اور جب یوسف علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ میرا گھر سے ایک سامان گم ہو گیا، پٹکا وغیرہ جو قسم کا سامان ہے وہ گم ہو گیا. اور جب سامان کی تفتیش کی گئی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض یا ان کے سامان میں سے نکلا. اور جب وہ ان کے سامان میں سے نکلا تو پھر اصولی طور پر وہاں کے متعلق قانون کے مطابق یہی اصول تھا کہ بھائی آپ کو یہ بچہ اب دوبارہ اپنی پھپھو کو دینا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا وہ ان کے پاس سے یہ بچہ چوری کر کے آیا. حالانکہ در حقیقت یہ پھپھو نے اپنی زیادہ محبت کے حصول کے چکر کے اندر یہ گناہ کا کام کیا تھا، ورنہ حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام اس قسم کی چوری سے پاک تھے. بھائی بڑے تھے اس زمانے میں، تو بھائیوں کو اچانک یہ والی بات یاد آ گئی اور انہوں نے وہ کڑوا تانا آج دے مارا اور کہا کہ یہ چوری کرتا ہے. اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا، وہ بھائی یوسف نے بھی اسی طرح چوری کی. اب آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا دل ہوا کہ یہاں پر اپنا راز کھول دیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابھی بھی اوپر سے آرڈر نہیں تھا. تو حضرت یوسف نے اپنے دل میں ایک بات رکھی اور دل میں یہ کہا انتم اشر مکانا، کہ تم تو بڑے بدترین قسم کے لوگ، یعنی تم وہ کڑوے تانے آج بھی مار رہے ہو اور تم کو نہیں پتا اس یوسف کو اللہ کہاں سے کہاں لے گیا. اس کا ذکر ہے. قالوا، وہ کہنے لگے ان یسرق، اگر اس بنیامین نے چوری کری ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے. فاسرها یوسف، اور یوسف نے اس بات کو چھپایا، فی نفسہ، اپنے دل کے اندر، ولم یبدها لهم، اور اس بات کو ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا. آگے قال، اور کہنے لگے انتم اشر مکانا، یہ دل کے اندر کہا ہے، یہ بات زبان سے نہیں کہی، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ بات یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہی. اور کیا تھی؟ انتم اشر مکانا، کہ تم انتہائی بدترین درجے کے لوگ ہو. یعنی یا تو یہ مطلب ہے کہ ان کو درجے کے اندر بدترین قرار دیا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ تم اس موقع کے اوپر بھی اپنے پرانے جھوٹ بولنے کی روایتی سستی والا کام آج بھی کر رہے ہو کہ دوبارہ وہی جھوٹ بول رہے ہو. انتم اشر مکانا، کہ تم بدترین درجے والے لوگ ہو. واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما تصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو. فبدا باوعیتہم، انہوں نے شروع کیا ان کے سامان کو، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے بنیامین کے سامان دیکھنے سے پہلے.
ثم استخرجها پھر نکال لیا من وعاء اخی بنیامین کے سامان سے کذالک کدنا لیوسف اس طریقے سے ہم نے گر سکھایا یوسف کو ما کان لیاخذ نہیں لے سکتے تھے اخاہ اپنے بھائی بنیامین کو یوسف فی دین الملکی بادشاہ کے قانون کے مطابق الا یشاء اللہ مگر اللہ چاہے نرفعو ہم بلند کرتے ہیں درجات مرتبے من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں وفوق کل ذی علم علیم اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے قالوا وہ کہنے لگے ان یسرق اس نے اگر چوری کری فقد سرق اخ له من قبل تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے فاسرها یوسف فی نفسی اس بات کو چھپا لیا یوسف نے اپنے دل ہی دل میں ولم یبدها لهم اور اس بات کو ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا قال اور دل ہی دل میں کہا انتم اشر مکانا کہ تم انتہائی بدتر درجے کے لوگ ہو اشر مکانا کہ انتم شر مکانا کہ تم انتہائی بدتر درجے کے لوگ ہو واللہ اعلم بما تصفون اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس بات کو زیادہ بہتر جاننے والا ہے